حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے انصاف اور عدل کی مثالیں آج تک بیان کی جاتی ہیں۔ عید کا موقع ہے، 12 بچے ہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ بچے ماں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ابا سے کہہ کر کپڑے تو لے دیں۔ ماں یعنی فاطمہ بنت عبد المالک 7 نسبتوں سے شہزادی ہیں۔ ان کے دادا خلیفہ بنے، ان کے والد عبد المالک خلیفہ بنے، ان کے 4 بھائی خلیفہ بنے اور ان کے شوہر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، اور ان کا باپ عبد الملک اپنی بیٹی کو ہیروں سے تولتا تھا۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کے پاس عید پر پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ شام کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو بیگم نے کہا، عید آ رہی ہے، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ تو عمر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، میرے پاس ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، ان سے بچوں کے کپڑے سی لے لیتے ہیں۔ اگلے ماہ میں گھر میں اون صاف کر یا چھوٹی مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر! یہ خاتون اول فرما رہی ہیں کہ میں چھوٹی موٹی مزدوری کر کے خرچہ چلا لوں گی، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا اور باہر نکلے، جا کر اپنے خزانچی مزاحم سے ملے اور فرمایا، بھائی مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو، بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ لاکھوں مربع میل کا حاکم اپنے خزانچی سے ادھار تنخواہ کی منت کر رہا ہے، حالانکہ وہ خزانچی بھی ان کا ماتحت ہے۔ وہ چاہتے تو حکیمہ لہجہ اپنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز تھے، مزاحم بھی ان کا تربیت یافتہ تھا۔ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ اگلے ماہ کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ مجھے لے کر دیں، آپ ایک ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی خزانچی بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، وہ بھی اپنے پیشے سے بددیانتی نہیں کر رہا۔ انسان فانی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ان سے 1 ماہ کی تنخواہ لے لیتے اور وفا پا جاتے۔ 1 ماہ کام نہ کر پاتے تو وہ تنخواہ حرام کہلاتی تھی۔ چونکہ کام جو نہیں کر پائے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ فاطمہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بچوں کو کہہ دو میں انہیں عید کے کپڑے نہیں لے دے کر سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، سارے سرداران ملنے آئے، وہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی انہی پرانے کپڑوں میں بیٹھے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں سے فرمایا، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ عید کے کپڑے نہیں لے کر دے سکا۔ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے کا نام عبد الملک تھا، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی تھیں۔ استغفار کیا، کیا منہ پہ کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہو؟ بیٹیوں نے جواب دیا، آج ہم نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہم نہیں چاہتی ہمارے منہ سے آنے والی پیاز کی بدبو سے آپ کو پریشانی ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رونے لگے، فرمایا، میری بچیوں، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہوں تو تمہیں شہنشاہی زندگی دے دوں، لیکن میں تمہاری خاطر جہنم کی آگ خرید نہیں سکتا۔ یہ 3 براعظموں کے خلیفہ حاکم کے گھر کا حال ہے کہ عید کے کپڑے نہیں، کھانے کو کچا پیاز ہے۔